الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فقولوا فإنما أنا عبد الله ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذی قدر سامعین، مواحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں،
سورۃ الاعراف دی ایک آیت مبارکہ دی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ لازوال دے اندر التجا اور دعا ہے، رب رحیم اپنی مدد اور نصرت نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اظہار ما فی الضمیر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنن تو بعد اللہ فریقین نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر جتنے بھی رشتے موجود نے، ماں باپ والا رشتہ، بہن بھائی والا رشتہ، میاں بیوی والا رشتہ، عزیز و اقارب والا رشتہ، ہمسائے والا رشتہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک دے حقوق امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان پاک تو بیان کروائے نے۔ ماں باپ دے اولاد تے کی حق نے تے اولاد تے ماں باپ دے کی حق نے، اے بھی حضور نے بیان کیتے۔ بھائیاں تے بہن دے کی حق ہوندے نے، او بھی بیان فرمائے۔ ہمسایاں دے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اج اسی اس مختصر جئی نشست دے اندر خطبہ جمعہ دی بابرکت محفل دے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق دی گل کران گے۔ میرے تے تہاڈے تے ہر مسلمان تے اللہ دے محبوب دے کیڑے کیڑے حق نے، پھر میں تے تساں اپنا یہ محاسبہ بھی کرنا ہے کہ انہاں حقاں وچوں اسی کیڑا کیڑا حق پورا کردے پئے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سونے نبی دے حق اپنے سونے نبی دی زبان تو خود بیان کروائے نے کہ میرے محبوب اپنی امت نو اپنے حقوق تو آگاہ کرو کہ تواڈے تے میرا کیڑا کیڑا حق ہے، اور ہر ایک حق دا مننا اور اس دا پورا کرنا ضروری ہے۔ میرے اور تہاڈے تے ہر مسلمان تے حضور دا پہلا حق اے ہے کہ حضور نو اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا۔ پہلا حق کیڑا ہے؟ حضور نو اللہ دا بندہ اور رسول مننا، اے پہلا حق ہے۔ پہلا حق ایمان لے کے آنا حضور تے، پھر اللہ نے اس دی تفصیل خود قرآن مجید دے اندر بیان فرمائی۔ سورہ تغابن دے اندر
رب رحیم اپنے محبوب کریم دی زبانی اعلان کرواندے نے، کیونکہ دنیا دے اندر کچھ ایسے بھی بندے موجود نے جنہ حضور نو مقام عبدیت تو اٹھا کے مقام الوہیت تک پہنچان دی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب تو بیان کروا دیتا کہ میرے بندیاں نو دسو کہ مینو تساں کی مننا ہے، پہلے اللہ دا بندہ مننا ہے تے پھر رسول مننا ہے۔ صرف بندہ منیا رسول نہ منیا تے پھر بھی کم نہیں چلنا، رسول منیا تے بندہ نہ منیا تے پھر بھی کم نہیں چلنا۔ اس واسطے پہلے بندہ مننا ہے تے اس تو بعد اللہ دا رسول مننا ہے، تے رسول بھی آخری مننا ہے۔ آؤ قرآن مجید دی تھوڑی جی سیر کرواواں کہ اللہ نے خود قرآن مجید دی اندر اپنے محبوب دا یہ حق بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماندے نے فَآمِنُوا ایمان لاؤ، باللہ کدے تے اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔ نمبر 2 ورسولہ تے کدے تے ایمان لے کے آؤ، او دے رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ نمبر 3 والنور الذی انزلنا، تے اس نور تے ایمان لے کے آؤ جیڑا نور میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کیتا، یعنی قرآن مجید، ایدے تے ایمان لے کے آؤ۔ قرآن مجید دا دوسرا مقام سورۃ الاعراف 9واں پارہ۔ معیز یہاں آ جاؤ، آگے ساتھ آپ بھی آگے آ جاؤ، باتیں نہ کرو، آگے آ جاؤ، یہاں دھیان سے سنو۔ سورہ اعراف دے اندر اللہ فرماندے نے قل، اے میرے محبوب اپنی زبان پاک نال فرما دے وہ، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مینو سارے انساناں دی طرف رسول بنا کے بھیجے، میں اللہ دا رسول ہاں۔ اللہ دے نبی خود بیان پہ کر دینے۔ ہن آؤ ایک حدیث پاک سناواں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے، لا تطرونی، اپنی امت نو سمجھا رہے نے آقا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ حضور فرما دینے کہ میری شان نو، میرے مقام نو، میرے مرتبے نو اس طرح نہ بڑھایا جے، اس طرح نہ زیادہ کریا جے جویں عیسائیاں نے عیسیٰ بن مریم دے رتبے نو بڑھا دیتا سی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے رتبے نو اتنا زیادہ، اتنا بڑھایا کہ ابن اللہ کہہ دیتا کہ عیسیٰ تے اللہ دی اولاد معاذ اللہ۔ پھر یا رسول اللہ سے کی سمجھیے، کی آکھیے؟
اللہ دے محبوب نے وہ بھی فرمائے، فرمایا فقولو جمع دا سیغہ فقولو، تسی سارے پتہ جے کی آکھیا جے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ حضور فرماندے نے کہ تساں سب تو پہلے آکھنے عبداللہ میں کیاں، اچھی بولو میں اللہ دا بندہ، تے نمبر 2 ورسولہ اس دا رسولا، پہلے اللہ دا بندہ تے پھر اللہ دا رسولا، میں اللہ دا نور نہیں، اللہ دے نور وچوں جدا نہیں ہویا، میں اللہ دا جز نہیں، میں اللہ دا حصہ نہیں، میں تے اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا غلام، پہلے مینوں اللہ دا بندہ من تے پھر مینوں اللہ دا آخری رسول من۔ دوسرا کلمہ تقریب آؤندا جے نا سارے ذرا پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولو۔ جی میرے مسلمان بھائیو، میں تے تو جدوں بھی کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے نا، پہلے انہوں شہادتین دا اقرار کرنا پاؤندا ہے، شہادتین دی گواہی دینی پیندی ہے، پہلے او گواہی دیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لا، تے میں اللہ نو کمیں منے ہے، انہوں وحدہ لا شریک منے ہے، انہوں اکلا منے ہے، او دا دوجہ کوئی نہیں، او دا شریک کوئی نہیں، او دا حصے دار کوئی نہیں، او دی ربوبیت دے اندر، او دی خدائی دے اندر، او دے علم دے اندر، او دے عبادت دے اندر، او دے پکار دے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر مسلمان نے کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہوندیا اس بات دی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ نو مشکل کشا منے، میں اللہ نو حاجت روا منے، میں اللہ نو بگڑیاں بنان والا منے، میں اللہ نو حاجتاں پوریاں کرن والا منے، میں اللہ نو عزتاں دین والا منے، میں اللہ نو ذلیل کرن والا منے، اے ساریاں صفات اللہ دے اندر منیاں، تے اللہ فرما دے نے ہون گواہی دے واشہدو انا، آخ اپنی زبان نال میں گواہی دینا کیڑی چیز دی، محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اللہ دے بندے، عظیم بندے، عظمتاں تے شانہ والے بندے میں مان لے، ورسولہ تے انہاں نو اللہ دا آخری رسول مان لے۔ جدوں تک بندے نے ایک کلمہ نہیں پڑھنا، شہادت نہیں دینی، ادوں تک وہ بندہ مسلمان صرف اللہ نو مننے تے پھر بھی مسلمان نہیں، صرف رسول اللہ نو مننے، اللہ نے وحدہ لا شریک نہ مننے تے پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہن میں تے تسی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ ایمان لے آن دا فائدہ بھی تے ہونا چاہیے نا۔ امام کائنات نے فائدہ بیان کیتے ہیں کہ آؤ میں تھانوں دساں کہ اگر ایمان قبول کرو گے تو ایمان لے آن دا فائدہ کی ہوئے گا۔ حضرت ابو امامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ بیان کر دینے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ
لمن ارانی و آمن بھی. حضور دے الفاظ سماعت فرماؤ. آقا فرما دے نے توبہ لمن ارانی و آمن بھی. اس بندے واسطے خوشخبری ہوئے جنہیں مینوں ویکھیا تے ایمان قبول کر لیا. مینوں ویکھیا میری زیارت کیتی تے میرے تے ایمان لے آیا. او دے واسطے کی ہے؟ او دے واسطے خوشخبری ہے. جناب ابو بکر نے حضور نو ویکھیا تے رسول من لیا. عمر نے ویکھیا تے رسول من لیا. عثمان نے ویکھیا تے رسول من لیا. جی عمر نے ویکھیا تے رسول من لیا. عثمان نے ویکھیا، علی نے ویکھیا. جیڑا جیڑا صحابی میرے آقا دی زیارت کردا گیا تے رسول بھی مندا گیا. کیسی خوشخبری انہوں نے ملی ہے کہ میرے آقا نے دنیا تے انہوں نے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. میرے آقا نے دنیا تے انہوں نے اے ٹکٹاں دے دتیاں نے کہ تسی جنتی لوگو. یا رسول اللہ اے تے تہاڈی زیارت کرن والے لوگ ہو گئے، میں تے تساں حضور نو ویکھیا کوئی نہیں، کیا میرے تے تہاڈے واسطے بھی حضور نے کچھ فرمایا ہے؟ آ حدیث دے الفاظ سناوا. میرے آقا فرماندے نے وَطُوبَى سَبْعَ مَقَاتٍ. کتنے پیارے الفاظ نے، ایک ہی دے الفاظ نے. میرے آقا دی زبان جو نکلن والے پیارے الفاظ. آقا فرما دے نے وَطُوبَى سَبْعَ مَقَاتٍ. 7 خوش خبریاں نے اس بندے واسطے. کس بندے واسطے؟ آقا فرما دے نے لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِهِ. جنہیں مینوں ویکھیا بھی نہیں تے میرے تے ایمان لے آئے. مینوں ویکھیا نہیں، جدوں ہی میرے بارے سنیا کہ حضور اللہ دے آخری نبی نے آقا تے ایمان لے آیا. فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا من لیا او دے واسطے 7 خوش خبریاں نے. کتنی عظمت ہے کس چیز دی؟ ایمان لے آن تھی. اے ساری عظمت کدے نال ملی ہے؟ ایمان نال ملی ہے کہ حضور نو بن دیکھے منیا، اللہ نو بن دیکھے منیا، قرآن نو بن دیکھے منیا. قرآن نو نازل ہوندیا نہیں ویکھیا پر رب دی سچی کتاب منیا، فرشتیاں نو منیا، رب دے رسولاں نو منیا، کتاباں نو منیا. فرمایا جدو ایمان تو قبول کر لیا تے تیرے واسطے اللہ 7 خوشخبریاں عطا فرمائے گا. اتنی عظمت ہے حضور نو نہ ویکھ کے بھی ایمان لے آن دی. تو میرے مسلمان بھائیو، میرے آقا دا پہلا حق کیڑا ہے میرے تے تواڈے تے؟ کہ حضور نو اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا. آؤ دوسرا حق دساں کہ میرے آقا دا دوسرا حق ساڈے تے کیڑا ہے. اور اے دوسرا حق بھی او حق ہے جیڑا حق آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نال بیان فرمایا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید دے اندر اس دوسرے حق دا ذکر بھی فرمایا ہے. حضور تے ایمان لے آن تو بعد آقا علیہ السلام دی عزت کرنی، احترام کرنے، ادب کرنے، توقیر کرنی ہے. اے میرے اور تواڈے تے ہر مسلمان تے دوسرا حق ہے میرے آقا دا. کیڑا کہ دوسرا؟ آپ دا احترام کرنا، آپ دی عزت کرنا، آپ دا ادب کرنا. اے ہر مسلمان تے فرض ہے. ذرا یہ دسو کہ حضور دا احترام ہے بھی گلیاں سجا دیو، دسو چنیاں لا دیو، گھر سجا دیو،
لائٹاں لگا دیو، موم بتیاں تے اگر بتیاں لا دیو، اے دے نال احترام نہیں، احترام اس طرح کر جس طرح میرے آقا نے خود سمجھایا کہ میرا احترام کیویں تسا کر رہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر آداب پیغمبر خود دسے کہ میرے نبی دا ادب تسا کیویں کرنا ہے، میرے نبی دا احترام کیویں کرنا ہے، میرے نبی دی توقیر تے عزت کیویں کرنی ہے، اللہ نے قرآن مجید دے اندر خود دسے۔ قرآن مجید دا پہلا مقام آؤ سناواں، سورہ نور 18واں پارہ۔ اللہ فرماندے نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ فرماندے نے مسلمانوں لا تجعلوا دعاء الرسول، جدوں بھی میرے نبی نال گل کرنی ہوئے، میرے نبی نو مخاطب کرنا ہوئے، میرے نبی نال کوئی مسئلہ مسائل کرنا ہوئے تے میرے نبی نال اس انداز وچ گل نہ کریا جے جس انداز نال ایک دوجے نو بلاندے ہو، ایک دوجے نو مخاطب کر دے ہو۔ جی اسی آپس دے اندر تے ایک دوجے نو نام لے کے بلا لینے آ، اوے زید میری گل سن، بکر میری گل سن، عمر میری گل سن، نام لے کے بلا لینے آ، لیکن اللہ نے منع فرما دیتا ہے جویں ایک دوجے نو آپس دے اندر نام لے کے بلاندے ہو، میرے نبی نو اس انداز نال نہ بلایا جے۔ پر نہیں اج دا مسلمان تے کہندا ہے اپنے آپ نو سنت دا عامل کہندا ہے، اساں یا محمد کہنا ہے تے اینا وہابیاں سڑ دیاں رہنا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، میں تینو رب دا قرآن سناندا پیا، آ قرآن نو من جا تے ادب پیغمبر کرتے جنتی بن جاویں گا۔ اج دنیا اتے تے یا محمد کہندا رہ گئے ہیں، پر اگر تو میرے نبی دا احترام نہ کیتا، میرے نبی دا ادب نہ کیتا تے پھر تینو جنت نہیں ہو مل سکدے، نبی دا ادب نہ کیتا تے پھر جہنم ملے گی۔ اس واسطے ذرا قرآن نو تے سمجھنا، سونے نبی دی زبان نو تے سمجھنا، میرے نبی دی زبان نے خود بیان کیتا ہے۔ آ ذرا رب دے قرآن دا مطالعہ کریے، رب دے قرآن نو پڑھ کے ویکھیے، کیا میرے رب نے بھی اپنے سونے نبی نو کدی یا محمد آکھیا ہے؟ کام تے او کرنا ہے نا جیڑا میرے نبی نے کیتا ہے، میرے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے۔ کیا کسی صحابی نے بھی یا محمد کہہ کے میرے نبی نو مخاطب کیتا ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو، قرآن پڑھ لے نہیں ملے گا، حدیثاں پڑھ لے نہیں ملے گا۔ اگر حدیث دیاں کتاباں چو تینو یا محمد ملے گا تے اونا لوگاں دی زبان تو ملے گا جڑے دیہاتاں وچوں آندے سن، عربی لوگ، دیہات لوگ نویں مسلمان ہوئے، ہلے انہاں نو پتہ کوئی نہیں سونے نبی دا ادب کیویں کرنا ہے، تے حجرے تو باہر آ کے کہندے سن یا محمد اخرج الینا، اے محمد ذرا بات تشریف لے کے آؤ نا، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدوں انہاں عربیاں نے میرے نبی نو نام لے کے مخاطب کیتا ہے نا، رب نے قرآن دی اے آیت نازل کر دیتی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ اوے دیہاتیو، میرے نبی نو اس طرح نہ بلایا کرو، اے ادب نہیں، اے کیے اے بے ادبی، اے گستاخی۔ میرے مسلمان بھائیو، کوئی بندہ اپنے باپ نو نام لے کے بلاوے تے او کیڑے کاغذاں وچ لکھیا جاندا ہے؟ بے ادباں دے کاغذاں وچ لکھیا جاندا ہے، گستاخ لکھیا جاندا ہے۔ ہر بندہ انہوں آکھے گا اے باپ دا گستاخ ہے۔ تے میرے نبی نو اگر یا محمد کہہ کے مخاطب کیتا، میرے نبی نو اس طرح پکاریا تے پھر تیرا نام بھی بے ادباں وچ لکھیا جائے گا۔
اس واسطے قرآن والا عقیدہ بنا، قرآن تے عمل کر تے سونے نبی دی زبان تے عمل کر، پھر تینوں آقا دا دیدار بھی نصیب ہوئے گا، آپ دی زیارت بھی نصیب ہوئے گی، آپ دی شفاعت بھی نصیب ہوئے گی تے سونے نبی دے ہاتھ تو جام کوثر بھی نصیب ہوئے گا۔ آؤ قرآن دا دوسرا مقام، اللہ خود پہ دس دینے کہ میرے نبی دا ادب کس طرح کرنے، میرے نبی دا احترام کیویں کرنے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، یقیناً گل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، میرے ال ویکھو ایمان والےو، میرے ال ویکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی تو اگے نہ لگیا جے، نہ اللہ تو اگے لگنا ہے تے نہ نبی تو اگے لگنا ہے، جتھے اللہ رسول دا حکم آ جاوے اتھے اپنی نہیں چلانی۔ میرے آقا دے صحابہ نے حضور دا ادب کر کے دس دیتے۔ ہاں بھائی جڑے نوجوان بیٹھے ہو ذرا دسو گا اج کیڑی ہجری وچ فرض ہویا سی جی؟ حج کدو فرض ہویا ہے؟ بچوں تو ساتھ اپنی سکول دیاں کتاباں جو پڑھیا دسو 9 ہجری دے اندر کی فرض ہویا سی؟ حج۔ امام الانبیاء نے کیڑے سن وچ حج کیتا؟ سن 10 ہجری وچ۔ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تو چل پے نے حج کرن واسطے۔ کتھے جا رہے نے؟ مکہ مکرمہ۔ آقا علیہ السلام نے مکے دے اندر 10 ذی الحج دا دن نے آقا علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے خطبہ دیتا، تے میرے آقا نے صحابہ تو کچھ سوال کیتے، اے او سوال جڑے سوالاں دا جواب صحابہ نو پتہ سی، لیکن حضور دا ادب تے احترام کردیا ہویا کہ انہاں گلاں دا جواب حضور سانو خود ہی دسن اپنی زبان نہ۔ میرے آقا نے پہلا سوال کیتا، اتدرون ای یوم ھذا، اے میرے صحابہ ذرا مینوں اے تے دسو جان دیو کہ اے کیڑا دن نے۔ تواڈے کول پوچھیا جائے اج کی تاریخ ہے تے تسی فوراً دسو گے کہ نہیں؟ آج کی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ، دن کیڑا ہے؟ جمعہ۔ آقا علیہ السلام دے صحابہ جان دے سن کہ آج یوم النحر ہے، قربانی والا دن ہے، لیکن صحابہ کہندے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس دا رسول ہی بہتر جان دے نے۔ آقا نے دوجا سوال کیتا، اتدرون ایو بلد ھذا، اے میرے صحابہ کیا جان دیو اے کیڑا شہر ہے؟ دسو ہے کیڑا شہر ہے؟ ونی کے تارڑی ہے نا۔ بندہ جتھے وڈا ہویا ہوئے، پڑھیا ہوئے، پوسیا ہوئے، او دے کول اگر پوچھیا جائے تو انہوں پتہ ہوندا ہے کہ نہیں بھائی؟ صحابہ مکے دے اندر پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، مکے تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، حضور پوچھ دینے کیا پتہ جے کیڑا شہر ہے؟ صحابہ پھر خاموش نے، حضور دی زبان تو سننا چاہتے نے، کہندے نے اللہ و رسولہ عالم۔ پھر آقا نے تیسرا سوال کیتا، اتدرون ایو شہر ھذا، اے میرے صحابہ کیا جان دو اے کیڑا مہینہ ہے؟ صحابہ جان دے سن اے ذی الحج دا مہینہ ہے، پھر بھی صحابہ حضور دا احترام کردے ہوئے خاموش ہو گئے، کہندے نے اللہ و رسولہ عالم، کہ حضور تسی اپنی زبان پاک نال ہی بیان کر دے وہ۔ میرے مسلمان بھائیو، صحابہ نے حضور دا ادب تے احترام کر کے دسے۔ اور سورہ حجرات دی دوسری آیت او دے وچ بھی اللہ نے گل کیتی ہے ایمان والے بندیاں نال،
یا ایھالذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے ایمان والے بندو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اس آیت تے ویکھ صحابہ دا عمل، اس طرح دا عمل بنا، اس طرح دا عقیدہ بنا تے پھر تینوں نجات ملے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، ویکھ فاروق اعظم دا حال، جس دی آواز بڑی جلال والی ہے، بڑی کڑک والی آواز ہے، بڑی زوردار آواز ہے جناب فاروق اعظم دی، جیڑی کفار نو ہلا کے رکھ دیندی ہے۔ لیکن قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، عمر نے اس طرح عمل کر کے وقایا ہے کہ میرے نبی نو دو واری پوچھنا پیندا سی میرے عمر کی آکھے۔ اے ہے قرآن تے عمل، اے ہے آداب پیغمبر۔ جناب فاروق اعظم تو بعد میرے آقا دا صحابی حضرت ثابت بن قیس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن دی اے آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت اپنے آپ نو گھر وچ بند کر لے، گھر بند ہو کے بہ گئے۔ صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بہ گئے۔ آقا نے کچھ دنوں تو بعد ویکھیا ثابت کچھ دنوں تو نظر نہیں آ رہا۔ آقا نے صحابہ تو پوچھیا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، وہ کتھے وے؟ تے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یا رسول اللہ، ثابت بن قیس ساڈا ہمسایہ ہے، اگر اجازت دیو تو میں پتہ کر کے آوا۔ آپ نے فرمایا جا۔ ایتھے ذرا میں نے ایک گل تے دسو، جس نو پتہ ہوئے، جیڑا ہر جگہ تے موجود ہوئے، جیڑا حاضر تے ناظر ہوئے، جیڑا غیب جاندا ہوئے، انہوں پوچھنا چاہیے۔ حضور نو فوراً پتہ چل جانا سی اے آیت نازل ہوئی ہے تے میرا صحابی گھر وچ اپنے آپ نو بند کر کے بہ گئے۔ آقا نے فرمایا جا سعد جا کے پتہ کر کے آ۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گئے تے ویکھیا تے حضرت ثابت زارو کتار رو رہے ہیں، رو رو کے اپنا حال خراب کری بیٹھے نے، اور اپنے بارے اے گمان پیدا کر لیا کہ میں تے جہنمی ہو گیا۔ حضرت ثابت دی قدرتی طور تے آواز بڑی بلند سی، تے جدو یہ قرآن دی آیت سنی تے سمجھیا میں تے جہنمی ہو گیا، کیونکہ میری آواز تے حضور دی آواز تو بلند ہے۔ حضرت سعد واپس آئے، آ کے کہندے یا رسول اللہ، ثابت تے اپنے آپ دے اپنے بارے اے فیصلہ کر کے بیٹھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد جلدی دے نال جا اور جا کے میرے ثابت نو میرا پیغام دس کہ تو جہنمی نہیں، تو تے جنتی، تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ اے ہے صحابہ اکرام دا حال، اور اج میرا تے تیرا کی حال ہے، اج دے مسلمان دا کی حال ہے کہ حضور نو ہر جگہ تے موجود بھی سمجھدا ہے، لیکن پھر حضور دی آواز نالوں اپنی آواز بھی بلند کردا ہے کہ نہیں؟ پھر سپیکر دے اندر کہندا ہے یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ اچھی اچھی آواز نال ہر اذان تو پہلے حضور دا نام بلند کردا ہے، اچھیاں اچھیاں آوازاں نال کی کردا پیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر حضور دی بے ادبی کیتی تے اللہ دے نبی دی بے ادبی کرن والا بندہ کدی بھی جنت وچ جا نہیں سکدا۔ تو اس واسطے میرے مسلمان بھائیو، حضور دا پہلا حق کیڑا ہے؟ اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا۔ دوسرا حق کیڑا ہے؟ آپ دا ادب تے احترام کرنا۔ امید ہے کہ تسی بھی احترام تے ادب اپنی زندگی دے اندر لے کے آؤ گے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے دی عزت کرے، ہر بڑا اپنے چھوٹے دے شفقت والا معاملہ کرے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اے بھی دعا کرو جڑے لیٹ آوندے نے اللہ انہاں نوں جلدی آਉਣ دی توفیق دے۔